حضرت عمار ابن یاسر یہ دونوں ایک سفر پر نکلے اور دونوں بڑے صحابی ہیں، دونوں قدیم مسلمان ہیں، دونوں پرانے اسلام لائے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق بھی سفر میں تھے اور عمار ابن یاسر بھی سفر میں تھے۔ سفر کرتے کرتے جنگل آ گیا، سوچا خطرناک جانور مل جائیں گے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہیں پر آرام کر لیا جائے اور صبح نکلا جائے گا۔ صبح جب ہو جائے گی تو دن کی روشنی میں سفر کریں گے، رات یہیں قیام کر لیں۔ ان لوگوں نے جنگل میں ہی رات میں قیام کر لیا۔ فجر کی نماز کا وقت ہوا، دونوں اٹھے، حضرت عمر بھی اٹھے اور حضرت عمار بھی اٹھے۔ اوہ، جو چیز بتانا چاہتا ہوں وہ سنیے۔ فجر کی نماز کے وقت حضرت عمر بھی اٹھے اور حضرت عمار بھی اٹھے، لیکن دونوں کی حالت ایسی ہے کہ دونوں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ جو لوگ سمجھدار ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے، دونوں کو غسل کی ضرورت پیش آ گئی۔ ہوتا ہے، انسان ہے، رات میں دونوں سوئے اور صبح اٹھ کر دیکھ رہے ہیں تو دونوں کو غسل کی ضرورت پیش آ گئی، جنبی ہو گئے، بغیر غسل کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن پانی نہیں ہے دونوں کے پاس، پانی نہیں ہے دونوں کے پاس، نماز پڑھنا بھی ضروری اور یہاں غسل کی ضرورت، اور ایک کو نہیں دونوں کو ضرورت۔ حضرت عمار کہتے ہیں اے عمر مجھے غسل کی ضرورت پیش آ گئی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بھی تو آ گئی ہے، اب نماز کیسے پڑھی جائے، نماز کا وقت ہے، نماز کیسے ادا کی جائے۔ حضرت عمار کہتے ہیں کہ مجھے ایک راستہ معلوم ہے۔ کہا کیا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ اس مجلس میں یہ فرما رہے تھے فَإِن لَّمْ تَجِدِ الْمَاءَ، اگر تمہیں پانی نہ ملے، اگر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لیا کرو۔ مٹی پانی کا بدل ہے، اے عمر ہم تیمم کر لیتے ہیں مٹی سے۔ حضرت عمر فاروق نے کیا کہا؟ دیکھیے دونوں صحابی اور دونوں اپنا اپنا دماغ لڑا رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا نبی اکرم نے جس محفل میں یہ حدیث سنائی تھی اور بتایا تھا کہ جب پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو، وہ وضو کے بارے میں بتلا رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے وضو کے بارے میں بتایا، اس مجلس میں میں بھی موجود تھا، نبی اکرم نے یہ جو بتایا ہے یہ وضو کے بارے میں بتلایا ہے، یعنی جب تمہارا وضو نہ ہو، یعنی پاک تو ہو تم لیکن وضو نہیں ہے، اور وضو کے لیے کہیں پانی نہیں مل رہا ہے تو پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لو، ہمیں وضو کی نہیں غسل کی ضرورت ہے، اور تم جو بتلا رہے ہو وہ وضو کے لیے پانی نہ ملے تو تیمم کر لو، وہ بتلا رہے ہو، اور ہمیں غسل کی ضرورت ہے وضو کی نہیں۔ حضرت عمار نے کہا وضو کے لیے تھوڑی مٹی کی ضرورت پڑتی ہے، یہ بھائی تیمم ایسے ہی تو ہوتا ہے، تیمم کا طریقہ یہی تو ہے، جب وضو کے لیے پانی نہ ملے تو یہ دونوں ہاتھ مٹی پہ مارو، ایسے پھونک لو بس، اور یہ ہو گیا، اور یہ والا ہاتھ دایاں بائیں ہاتھ پر ایسے پھیر لو، یہ اور یہ والا ہاتھ دائیں ہاتھ پر ایسے پھیر لو، یہ تیمم ہو گیا، اور ایک ہی ضربہ کافی ہے، بس دونوں ہاتھ ایسے مارو، پھونک لو، چہرے پہ مل لو، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی پشت پر اور بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ کی پشت پر، یہ تیمم ہو گیا۔ تو حضرت عمار نے کہا وضو کا تیمم یہ ہے، ہمیں غسل کی ضرورت ہے، ہم بڑا تیمم کر لیتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا بڑا تیمم کیا ہوتا ہے؟ کہا ہم پورے جسم پر مٹی چڑھا لیتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ، پردہ ڈالا، اوٹ کیا، اور حضرت عمار نے زمین پر لوٹ لگا لی، لوٹ زمین پر پڑی ہوئی مٹی پر لوٹ لگا لی ایسے، تاکہ پورے جسم پر مٹی لگ جائے۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں تمرغت کما تمرغ الدابہ، میں مٹی پر ایسے لوٹا جیسے چار پیر والا جانور لوٹتا ہے، جیسے چوپایا زمین پر لوٹتا ہے، ایسی میں زمین پر لوٹا ہوں اور پورے جسم پر میں نے مٹی لگا لی۔ حضرت عمار نے نماز پڑھ لی، لیکن حضرت عمر نے کہا نہ، یہ تو کوئی نئی چیز لگ رہی ہے،
اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی کبھی بتاتے کہ غسل کے لیے اگر پانی نہ ملے تو پورے زمین پہ مٹی پہ لوٹ لگا لینا، لیکن کبھی اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کہا. تو حضرت عمر نے ایسا نہیں کیا. حضرت عمار نے ایسا کر لیا اور نماز پڑھ لی، لیکن حضرت عمر نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جب تک پانی نہیں مل جاتا تب تک میں نماز نہیں پڑھتا. صبح سورج نکل گیا، یہ لوگ باہر نکلے، سفر شروع، اور جب شہر میں آئے تو جیسے ہی پانی ملا حضرت عمر نے سب سے پہلے غسل کیا، اور غسل کر کے آپ نے فجر کی نماز پڑھی. اب جب پانی مل گیا نہائے تب نماز پڑھی. حضرت عمار نے پہلے نماز پڑھ لی، انہوں نے غسل کا انتظار نہیں کیا پانی کا، انہوں نے پورا کا پورا زمین پر اپنے بدن کو لوٹ لیا اور پورے جسم پر مٹی چڑھا لی اور نماز پڑھ لی. لیکن حضرت عمر فاروق نے فجر کی نماز اس وقت نہیں پڑھی جب پانی مل گیا، غسل کر لیا تب ملی. حضرت عمار کہتے تھے میں نے ٹھیک کیا، اور حضرت عمر کہتے تھے میں نے ٹھیک کیا، اور دونوں بڑے جلیل القدر صحابی، دونوں بہت پرانے صحابی. جب یہ سفر ختم ہوا اور یہ دونوں لوگ جب مدینے تشریف لائے، جب مدینے آئے اور دونوں نے اپنا اپنا قصہ اللہ کے نبی کو بتایا کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا ہوا، ہمارے ساتھ ایسا ایسا ہوا، ہم لوگوں نے ایسا ایسا کیا، ہم دونوں کو غسل کی ضرورت پیش آ گئی. انہوں نے پورے جسم پر مٹی مل لی اور نماز پڑھ لی، ہم نے ایسا نہیں کیا. اے اللہ کے نبی، صبح سورج نکلنے کے بعد جب پانی ملا تب غسل کیا اور نماز پڑھی. اے اللہ کے نبی، ہم نے صحیح کیا یا انہوں نے صحیح کیا؟ اللہ کے نبی مسکراتے ہیں اور جواب دیتے ہیں تم دونوں نے ہی غلط کیا. دیکھ رہے ہیں صحابہ سے اجتہادی غلطی. آپ کہتے ہیں کہ میرا امام غلطی کیسے کر سکتا ہے، میرا پیر غلطی کیسے کر سکتا ہے؟ یہ تو حضرت عمر ہیں، یہ وہ عمر جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، بخاری کتاب و مناقب العمر پڑھیے، یہ وہ عمر ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی کہا کرتے تھے کہ ذہبت انا و ابو بکر و عمر، میں گیا. حضرت عمر کے بارے میں اللہ کے نبی یہی کہتے تھے کہ ذہبت انا و ابو بکر و عمر، دخلت انا و ابو بکر و عمر و خرجت انا و ابو بکر و عمر. اللہ کے نبی کا فرمان سنو، آپ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ذہبت انا و ابو بکر و عمر، میں کہیں گیا تو ابو بکر میرے ساتھ تھے اور عمر میرے ساتھ تھے. دیکھ رہے ہیں نبی کا یہ کہنا، میں فلاں جگہ گیا، ابو بکر میرے ساتھ تھے، عمر میرے ساتھ تھے. دخلت انا و ابو بکر و عمر، میں کہیں داخل ہوا یعنی میں کسی کے گھر گیا تو جب میں گیا تو میرے ساتھ ابو بکر بھی تھے اور عمر بھی تھے. خرجت انا و ابو بکر و عمر، اگر میں کسی جگہ سے نکلا تو میرے ساتھ ابو بکر بھی تھے اور عمر بھی تھے. یعنی نبی اکرم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں جہاں جاتا ہوں ابو بکر و عمر میرے ساتھ، میں جہاں رہتا ہوں ابو بکر و عمر میرے ساتھ، میں جہاں سوتا ہوں ابو بکر و عمر میرے ساتھ، میں جہاں داخل ہوتا ہوں ابو بکر و عمر میرے ساتھ. یعنی یہ میرے ساتھ سائے کی طرح رہتے ہیں، ہر وقت مجھ سے چپکے رہتے ہیں. یعنی میرے اوڑھنے بچھونے کو یہ اچھی طرح جانتے ہیں، میری ہر چیز اچھی طرح جانتے ہیں. جو نبی کے ساتھ اتنا چپک کر رہتا ہو کہ جہاں نبی عمر وہی، جہاں رسول وہی عمر، جہاں اللہ کے نبی وہی عمر. اتنا قریب ہونے کے باوجود حضرت عمر فاروق سے غلطی ہو رہی ہے اجتہادی. وہ غسل ہی نہیں کر رہے ہیں، وہ تیمم کر کے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ غسل کا انتظار کر رہے ہیں اور پانی ملتا ہے تب وہ غسل کرتے ہیں اور تب نماز پڑھتے ہیں. اور اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، انہوں نے مٹی سے پورے جسم کو سان لیا تب نماز پڑھی اور میں نے نماز نہیں پڑھی، جب پانی ملا غسل کیا تب نماز پڑھی. انہوں نے صحیح کیا یا میں نے صحیح کیا؟ بخاری کی روایت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم دونوں نے غلط کیا. اے عمار، تم نے پورے جسم پر چوپائے کی طرح، چار پیر والے جانور کی طرح جو تم نے اپنے آپ کو پوری مٹی میں لوٹ لیا، یہ بھی تم نے غلط کیا. اور اے عمر، نماز کا اول وقت چھوڑ کر تم سورج نکلنے کا انتظار کرتے رہے اور جب پانی مل گیا تب غسل کر کے تم نے نماز پڑھی، تم نے بھی غلط کیا. وضو کا اور غسل کا دونوں کا تیمم ایک تھا. وَكَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا، تم دونوں بس اتنا کر لیتے، یعنی تیمم والا، وضو والا تیمم ہی غسل والے تیمم کو کافی تھا. لہذا وضو کا اور غسل کا دونوں کا تیمم ایک ہی ہے. اگر پانی نہ ملے،
چاہے غسل کا ہو یا وضو کا، بس تمہیں یہی کرنا ہے، دونوں ہاتھ مارنا ہے، پھونکنا ہے، چہرے پہ ملنا ہے، دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر اور بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ پر پھیرنا ہے اور نماز پڑھ لو۔ اس کے لیے نماز کے وقت کو نہیں ٹالا جائے گا، نماز کے وقت کو نہیں گھسیٹا جائے گا۔ میرے بھائیو غور کرو، حضرت عمار سے بھی غلطی ہوئی اور حضرت عمر فاروق سے بھی غلطی ہو رہی، کیا کہیں گے ہم اور آپ؟ اور میں نے بتایا کہ یہ ان کا حال ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جگہ اٹھا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے، چلا کرتے تھے، یہ ان کا حال ہے۔ اجتہادی غلطی کسی سے ہو جاتی اور ہو سکتی ہے، لیکن حضرت عمر اور عمار نے جب سنا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اتنا کافی تھا تو دونوں نے اپنی بات کو مان لیا، غلطی تسلیم کر لی اور کہا کہ اب ہم اسی پر عمل کریں گے جو اللہ کے نبی نے بتایا۔ یہی طریقہ ہونا چاہیے۔ آج ضد کیوں؟ میرا مولوی غلطی نہیں کر سکتا، میرا امام غلطی نہیں کر سکتا، میرا پیر غلطی نہیں کر سکتا، اتنا بڑا امام اتنا بڑا پیر کیسے غلطی کر سکتا ہے؟ میرے بھائیو یہیں سے فرقے بنتے ہیں، یہیں سے تفرقے ہوتے ہیں، یہیں سے فرقوں کی بنیادیں پڑتی ہیں، یہیں سے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، بریلوی، شکلالوی یہیں سے نکلتے ہیں۔ اگر ہر آدمی یہ کہے کہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن کتاب و سنت کے آ جانے کے بعد اپنی غلطی مان لینا اور کتاب و سنت کو تسلیم کر لینا، یہ سب سے بڑی بہادری کی بات ہے، اس کو آپ تسلیم کریے۔ آدمی سوتا ہے، غسل کرنا پڑے گا تبھی نماز ہوگی، لیکن پانی نہیں ہے، اب کیا کیا جائے؟ بڑا دلچسپ واقعہ سنا رہا ہوں، آپ کو بھی مزہ آئے گا، سنیے، اور جن کو مسئلہ معلوم نہیں ہوگا وہ مسئلہ بھی جان جائیں گے۔ دونوں کو فجر کی نماز میں اٹھنا تھا اور دونوں فجر کی نماز کے وقت اٹھے، لیکن دونوں ہی جنبی ہو گئے۔ تو حضرت عمار کہتے ہیں عمر جی مجھے مسئلہ معلوم ہے۔ کہا کیا؟ سنیے، بہت سلو سنا رہا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں بالکل گھسا دوں۔ کہا عمر مجھے مسئلہ معلوم ہے، اللہ کے نبی جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے فرمایا جب پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ حضرت عمر کہتے چپ رہو، جس مسجد میں اللہ کے نبی نے یہ خطبہ دیا اس میں ہم بھی تھے، آپ نے یہ بات کہی تھی کہ پانی نہ ملے تو تیمم کر لو، لیکن وہ وضو کے لیے کہا تھا، غسل کے لیے نہیں۔ ہم کو وضو کی ضرورت نہیں ہے، غسل کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول نے اس مسجد میں جو جمعے کا خطبہ دیا تھا اس میں یہ کہا تھا کہ اگر وضو کے لیے پانی نہ ملے تو تیمم کر لو، دونوں ہاتھ پاک مٹی پہ مار کے پھونک لو، چہرے پہ پھیر لو، دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر اور بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ پر پھیر لو تو تیمم ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے بتایا تھا۔ تو یہاں تو وضو کا معاملہ نہیں ہے، ہم لوگ ناپاک ہیں، ہم لوگ کو غسل کی ضرورت ہے۔ حضرت عمار کہتے ہیں تو ایک کام کریے نا، وضو میں ہاتھ پیر منہ کلا کیا جاتا ہے اور یہ سب دھلا جاتا ہے، ہم کو غسل کی ضرورت ہے اس لیے پورے جسم پہ مٹی پھیر لیتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، یعنی اپنا دماغ لگا رہے ہیں۔ دیکھیے حضرت عمر کہتے ہیں نہیں ہمیں کوئی اچھا نہیں لگ رہا ہے، کیوں؟ ہم کو مسئلہ معلوم نہیں، ایسا نہ ہو ایسا کرنے پر گناہ ہو۔ تو حضرت عمار نے اپنی عقل چلائی اور حضرت عمر نے اپنی عقل چلائی۔ حضرت عمار نے کہا تمہیں نہیں پڑھنا مت پڑھو، میں تو پڑھوں گا نماز۔ تو حضرت عمار نے کیا کیا، ایک جھاڑی کے پیچھے چلے گئے، مٹی پڑی تھی، بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، اپنے جسم کو اس پر پورا مٹی میں لوٹ لیا۔ بخاری میں کیا ہے، کما تمرق الدابہ یتمرق کما تمرق الدابہ۔ حضرت عمار مٹی پر ایسے لوٹے، ایسے جیسے چوپایا، آپ نے دیکھا ہوگا جانور کو مٹی میں ایسے کرتا نا، پھر جھاڑ دیتا اپنے آپ کو، پورے جسم پر مٹی ہو جاتی ہے اس کے۔ تو حضرت عمار نے ایسے ہی کیا، پورا کر کے پورے جسم پر مٹی مل لی اور گئے اور نماز پڑھ لی۔ حضرت عمر دیکھ رہے ہیں، انہوں نے نماز نہیں پڑھی، حضرت عمار نے پڑھ لی۔ حضرت عمر نے کہا پتہ نہیں صحیح ہوا کہ غلط، نہیں، انہوں نے اپنی عقل دوڑائی، نماز نہیں پڑھی۔ شہر میں گئے، صبح سورج نکلنے کے بعد پانی مل گیا اور جیسے ہی پانی ملا تو حضرت عمر نے سب سے پہلے غسل کر کے فجر کی نماز قضا کر لی، پڑھ لی۔ اس زمانے میں موبائل کا دور نہیں تھا۔ دوایا ہاں جرجی صاحب ذرا بتائیے تو، معلوم ہے رات کے 3 بجے لوگ ہمیں پریشان کر دیتے کبھی، اس لیے موبائل بند کر دیا۔ 3 بجے پوچھتے ہیں مولانا صاحب فلاں ہاسپٹل میں میری بیوی ایڈمٹ ہے، اچھا اللہ تعالیٰ نے ابھی ایک بیٹا دیا، کیا نام رکھوں؟ ارے بچہ آج پیدا ہوا ہے، کمینے 7ویں دن نام رکھنا ہے، تجھے ابھی ضرورت کیا تھی، صبح پوچھ لیتا۔ رات میں 3 بجے فون کر کیا نام رکھوں؟ تو یہ پریشان کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، 3 بجے فون کر رہے ہیں، کہا ارے مولانا خوشی تھی اس لیے بول دیا۔ تو بولو نا مولانا صاحب ہمارے بچے کے لیے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ نے چاند سا بیٹا دیا، یہ کیا نام 3 بجے فون کر رہا تھا؟
تو اس زمانے میں فون کا زمانہ نہیں تھا، اللہ کے رسول سے مسئلہ معلوم کر لیا جائے۔ اب سنیے، عمار ابن یاسر نے نماز پڑھ لی، حضرت عمر نے نہیں پڑھی۔ جب سورج نکل گیا، پانی مل گیا، تب عمر فاروق نے نماز پڑھ لی۔ جب سفر ختم ہوا تو یہ دونوں جب مدینے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں نے اپنا اپنا قصہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول بتائیے ہم دونوں میں کون صحیح، ہم دونوں میں کون صحیح؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا دونوں کو غسل کی ضرورت پڑ گئی؟ کہاں؟ کہا عمار تم نے کیا کیا؟ کہا اللہ کے رسول ہمیں تو معلوم تھا پانی نہ ملے تو تیمم کر لو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جی بالکل۔ تو حضرت عمر نے کہا یہ تو آپ نے وضو کے لیے کہا تھا، انہوں نے پورے جسم پر مٹی مل لی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا عمار کیا کیا تھا تم نے؟ کہا کہ میں تو ایسے لوٹا مٹی پر جیسے 4 پیر والا جانور زمین پر لوٹتا، پورے جسم پر مٹی مل لی۔ تو اللہ کے رسول مسکرائے اور مسکرا کر کہتے ہیں کہ عمار تم نے غلط کیا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب حضرت عمر بڑے خوش ہیں، یہ غلط ہو گئے تو ہم تو صحیح ہوئے ہوں گے، ان کی غلطی ہے تو ہم صحیح ہو گئے، ہم نے نماز نہیں پڑھی ہم صحیح ہو گئے۔ تو کہ لے اور پورے جسم پر مٹی مل لو ہو گئے نا۔ تو کہا حضرت عمار نے اللہ کے نبی ان کا سنو انہوں نے کیا کیا؟ تو حضرت عمر سے پوچھا تم نے کیا کیا؟ کہ اللہ کے رسول جب تک پانی نہیں مل گیا میں نے غسل ہی نہیں کیا، نماز کا وقت نکل گیا، صبح سورج نکلنے کے بعد پانی ملا تو میں نے وضو بنا غسل کیا پھر نماز پڑھی۔ آپ نے کہا عمر تم نے بھی غلط کیا۔ اس میدان میں جتنے لوگ جمع ہیں سنو، عمار کی بات کو اللہ کے رسول ریجیکٹ کر رہے ہیں پرانے صحابی، اور حضرت عمر فاروق کی بات کو بھی ریجیکٹ کر رہے ہیں جبکہ وہ بھی پرانے صحابی۔ بلکہ عمر فاروق کے بارے میں تو کہا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتے؟ عمر۔ اتنا بڑا مقام، لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا تم نے بھی غلط کیا۔ اے عمر اور اے عمار دونوں کا تیمم ایک ہی ہے، وضو کا بھی اور غسل کا بھی۔ اگر غسل کی بھی ضرورت پڑ گئی تھی تب بھی وہی تیمم کرنا چاہیے تھا جو نماز کے لیے کیا جاتا ہے، جو وضو کے لیے کیا جاتا ہے، بس یہی کافی تھا۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارتے، اس کو پھونکتے۔ دیکھو تیمم کا طریقہ کیا ہے، یہ مان لیجیے مٹی ہے، یہ مٹی ہونا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ یہ پکی دیواروں پہ ایسے مار دیتے ہیں، نہیں چلے گا۔ بہت سے لوگ پتی ہوئی دیواروں پہ مار دیتے ہیں ایسے، نہیں چلے گا۔ معاف کیجئے گا بڑی معذرت کے ساتھ، نہیں چلے گا۔ مٹی ہونی چاہیے اور وہ بھی پاک۔ ایسے دونوں ہاتھ زمین پہ ایسے ماریے، یہ ایسے کیا، اور ایسے کرنے کے بعد ایسے نہیں ملنا ہے، ایسے کر کے ایسے نہیں ملنا، پورا وہ آپ کا پاؤنڈ اسکریم یہی لگ جائے گی، ایسے نہیں کرنا ہے۔ یہ زمین پہ مارا، تیمم کا طریقہ سیکھیے۔ یہ زمین پہ مارا، پھر یہ بس جتنی بھی اڑ جائے مٹی تمہارے ہاتھ میں لگی ہوئی ایسے کر کے اڑ گئی۔ اب انہی ہاتھوں کو ایسے کرنا ہے، دیکھیں ہو گیا۔ اب یہی ہاتھ دوبارہ نہیں لینا ہے، اسی ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر ایسے یہاں تک یہ کر لیا، اور اس ہاتھ کو یہ تیمم ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا تھا یکفی ہکذا، تمہارے لیے اتنا کر لینا کافی تھا۔ تم نے پورے جسم پر مٹی مل لی، تم نے بھی غلط کیا، اور اول وقت پر نماز نہ پڑھ کے سورج کے نکلنے تک انتظار کر کے پھر غسل کے لیے پانی مل گیا تب پانی نہا کر پھر تم نے نماز پڑھی، تم نے بھی غلط کیا، کیونکہ نماز کو اس کے اول وقت سے نکال دیا۔ تو اب آپ سمجھ رہے ہیں غلطی کن کن سے ہو سکتی ہے؟ حضرت عمار سے بھی ہو گئی، حضرت عمر سے بھی ہو سکتی ہے، تو مولوی جرجی سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ آج ہم جیسے کوئی مولانا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جو کہا وہ بالکل صحیح ہے، اسی کو آنکھ بند کر کے مان لو، نہیں۔ ہر شخص کی بات شریعت کی کسوٹی پر رکھی جائے گی، اگر قرآن و حدیث سے مل رہی ہوگی تو مانی جائے گی، قرآن و حدیث سے نہیں مل رہی ہوگی تو نہیں مانی جائے گی۔ میرے بھائیو اس چیز کو یاد رکھنا۔ آئیے اب میں تمہیں ایک ایسے واقعے کی طرف لے کے چلتا ہوں جس سے تمہیں بہت بڑا مسئلہ معلوم ہوگا۔ حضرت عمر فاروق خطبہ دے رہے ہیں، سنیے، حضرت عمر فاروق خطبہ دے رہے ہیں کہ لوگوں آج کل مہر بہت بڑھ گیا ہے۔ مہر جانتے ہیں نا، لڑکی کی شادی میں جو رکھا جاتا ہے اس کو آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں؟ مہر، دین مہر، مہر نہیں، مہر تو وہ ہوتی ہے جو لگائی جاتی ہے، مہر دین مہر، صحیح ہے۔ تو مہر، لوگوں مہر بڑھتا جا رہا ہے۔ سنیے بہت پیاری بات، اب لوگ بہت زیادہ مہر رکھنے لگے، دینے لگے، لڑکیاں بھی نکاح کے موقع پر بہت زیادہ مہر کی ڈیمانڈ کرنے لگیں۔
میں نے اللہ کے نبی کے نکاح دیکھے ہیں، نبی کی بیویوں کو اللہ کے نبی نے جو مہر دیا وہ مجھے معلوم ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹیوں کی، زینب کی، رقیہ کی، ام کلثوم کی اور فاطمہ کی شادی کی تو کتنا مہر رکھا یہ بھی مجھے معلوم ہے۔ سب سے زیادہ جو مہر تھا وہ 400 درہم، 400 درہم کا مہر تھا، 400 درہم کا۔ 400 درہم سے زیادہ مہر اللہ کے نبی نے نہیں رکھا۔ لہذا اگر کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو 400 درہم سے زیادہ مہر دے گا تو وہ مہر عمر اس عورت سے چھین لے گا اور بیت المال میں جمع کر دے گا۔ 400 سے زیادہ جو مہر ہوگا، 400 تک تو اس عورت کے پاس رہے گا، لیکن 400 کے بعد جو بھی مہر دے گا اتنا وہ زائد مہر جو زیادہ ہے وہ اس عورت سے لے کر بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت عمر نے قانون بنا دیا، ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے دیا۔ خطبہ تو دے دیا، ٹائم ختم ہو گیا، اتر گئے، جمعے کی نماز پڑھا دی۔ نماز پڑھانے کے بعد اسی مسجد میں پردے میں ایک عورتیں بھی نماز پڑھ رہی تھی، پردہ پڑا ہوا تھا، عورتیں بھی نماز پڑھ رہی تھی۔ ایک بوڑھی عورت آتی ہے پردے سے، کہتی ہے امیر المومنین مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ بولا کیا کہنا چاہتی ہو؟ بولو۔ کہا وہیں آنا چاہتی ہوں، میں نے پیروں میں ساکس موزے پہن رکھے ہیں، ہاتھوں میں نے داستانے گلیوز پہن رکھے ہیں، میرا چہرہ چھپا ہوا ہے، میں وہیں آ کر آپ سے روبرو ملنا چاہتی ہوں، آپ نے مسئلہ غلط بتا دیا۔ حضرت عمر فاروق سے کہہ رہی ہے ایک عورت کہ آپ نے مسئلہ غلط بتا دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے غلط بتا دیا کہ ہاں آؤ ادھر۔ عورت، بوڑھی عورت گئی، کہا امیر المومنین آپ نے اس منبر پر کھڑے ہو کر یہ کیسے کہہ دیا کہ کوئی بھی آدمی اپنی بیوی کو 400 درہم سے زیادہ مہر نہیں دے سکتا؟ حضرت عمر نے کہا ماں، بوڑھی ماں، اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں کو 400 درہم سے زیادہ نہیں دیا، اپنی بیٹیوں کے نکاح میں 400 درہم سے زیادہ مہر نہیں رکھا۔ پھر اس عورت نے کیا جواب دیا؟ امیر المومنین 400 درہم دینا ایک الگ بات ہے، لیکن 400 درہم سے زیادہ نہیں دے سکتا ہے کوئی مرد۔ کیا ایسی کوئی حدیث ہے آپ کے پاس؟ کیا اللہ کے رسول نے 400 درہم سے زیادہ مہر دینے کو سے منع کیا؟ ایسی کوئی حدیث ہے آپ کے پاس؟ تو حضرت عمر نے کہا ماں مجھ سے حدیث کیوں مانگ رہی ہو؟ کیا 400 درہم سے زیادہ بھی کوئی مہر دے سکتا ہے؟ ایسی کوئی حدیث ہے تمہارے پاس؟ یہ حضرت عمر نے اس سے پوچھا، ایسی کوئی حدیث ہے تمہارے پاس؟ اس بوڑھی عورت نے جواب دیا امیر المومنین 400 درہم سے زیادہ بھی مہر دے سکتا ہے، حدیث نہیں قرآن کی آیت موجود ہے۔ حضرت عمر نے کہا قرآن میں ہے؟ میں روز قرآن پڑھتا ہوں۔ کہا روز پڑھتے ہو تب بھی آپ کو نہیں معلوم؟ جلدی بتاؤ۔ اے بوڑھی عورت، اے ماں، جلدی بتاؤ وہ کون سی قرآن کی آیت ہے جس میں لکھا ہو کہ 400 درہم سے زیادہ بھی دے سکتا ہے شوہر اپنی بیوی کو مہر۔ اس عورت نے، بوڑھیا نے قرآن کی آیت پڑھی وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا۔ سوچئے، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، تم میں سے کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو ڈھیر سارا مال دینا چاہے تو دے سکتا ہے، جتنا چاہے اتنا دے سکتا۔ قنطارہ، خزانے کے خزانے دے سکتا ہے، محل دے سکتا ہے، مکان اس کو دے سکتا ہے، پراپرٹی دے سکتا ہے، زمین دے سکتا ہے، جائیداد دے سکتا ہے، مہر میں اس کے نام پورا کا پورا فلیٹ بک کر سکتا ہے، اس کے نام کر سکتا ہے۔ جو شوہر اپنی بیوی کو مہر میں جو دینا چاہے دے سکتا ہے۔ فلا تاخذوا منها شیئا، پھر تم اس میں سے کچھ بھی لینے کا حق نہیں رکھتے، کوئی بھی اس عورت سے چھین نہیں سکتا، یہ اس عورت کا حق ہے، اس سے کوئی اس کا حق نہیں چھین سکتا ہے۔ شوہر بھی دے دے تو پھر وہ بھی واپس نہیں لے سکتا۔ اے عمر، جب دیے ہوئے مال کو شوہر نہیں لے سکتا ہے تو آپ کیسے لے سکتے ہیں؟ آپ نے یہ کیسے قانون نافذ کر دیا؟ کیسے کہہ دیا کہ 400 درہم سے زیادہ اگر کوئی اپنی بیوی کو مہر دے گا تو وہ مہر چھین کر بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا؟ آپ رونگ ہیں، آپ نے غلط کہا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے جتنا چاہے اتنا دے سکتا ہے اور اس میں سے تم کچھ بھی لینے کا حق نہیں رکھتے۔ حضرت عمر نے لوگوں سے پوچھا جو مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ان لوگوں سے پوچھا
یہ آیت قرآن میں موجود ہے جو بڑھیا پڑھ رہی ہے، یہ عورت جو قرآن کی آیت پڑھ رہی ہے، کیا یہ آیت قرآن میں موجود ہے؟ لوگوں نے جواب دیا ہاں یہ آیت قرآن میں موجود ہے۔ حضرت عمر اپنی غلطی ایکسپٹ کرتے ہیں اور پھر منبر پر دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اخطا رجل واصابت امرأۃ، اخطا رجل واصابت امرأۃ، مرد نے غلطی کی اور ایک عورت نے درست بات کی، ایک عورت نے سچی بات کی ہے، لہذا عمر اپنی بات واپس لے رہا ہے، اب اس عورت کی دی ہوئی قرآن کی آیت کو نافذ کرتا ہے۔ لوگوں تم جتنا چاہو اپنی بیوی کو مہر دے دو، اب میں کسی سے مہر کی رقم نہیں چھینوں گا اور بیت المال میں جمع نہیں کروں گا۔ میرے بھائیوں، ایک آدمی کوئی غلط فیصلہ کر سکتا ہے لیکن دلیل آ جانے کے بعد، قرآن کی آیت آ جانے کے بعد اس کو ماننا ہی پڑتا ہے۔ جو آدمی غلط ہی پر نہیں میں نے جو کہا وہی صحیح ہے، صحیح بات آ جانے کے بعد بھی غلطی پر لٹکا رہے نہیں میں نے جو کہا وہی صحیح ہے، تو یہ چیز غلط ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اخطا رجل، میں نے غلطی کی ہے، مرد سے خطا ہو گئی، عورت نے سچی بات کہی ہے، اور پھر اپنی بات کو واپس لے لیا۔ یہی ہے سلف، یہی ہے میرے بھائیوں، اسلام کی صحیح بات آ جانے کے بعد آدمی صحیح بات کو لے لے اور اپنی پرانی روش چھوڑ دے، اپنا پرانا طریقہ ترک کر دے، اپنا پرانے طریقے سے توبہ کر لے اور صحیح بات پر عمل کرنا شروع کر دے۔ ایسی کتنی مثالیں میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو، ہم اور ہمارے اور آپ کے سامنے آنی چاہیے، جس سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے، پتہ چل جائے گا کہ شریعت کے اندر قرآن اور حدیث سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ جرجیز بھی غلط ہو سکتا ہے، اس میں مدرسے میں اور اس اسٹیج پر بولنے والے مولانا سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن و حدیث کی دلیل آ جانے کے بعد پھر میرے بھائیوں، میں نے کہا نا دماغ وہیں لگنا چاہیے، ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں، ہم جو کر رہے ہیں وہ قرآن و حدیث میں کیسا ہے۔ میرے بھائیوں اس چیز کو آپ دیکھیے، اپنا دماغ وہیں پر لگا دیجئے۔ آئیے میں آپ کو ایک اور زبردست واقعے کی طرف لے کے چلنا چاہتا ہوں، زبردست واقعہ، زبردست۔ حضرت عثمان غنی کا زمانہ ہے، سنیے گا، اور ایک واقعہ جو ہاں بعد میں آ رہا وہ پہلے واقعے سے زیادہ مزیدار۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آ گیا، ایک شخص حضرت عثمان سے مسئلہ پوچھنے آ گیا کہ امیر المومنین، اگر کوئی عورت شادی کے 6 مہینے کے بعد اگر بچہ پیدا کرے تو اس بچے کا کیا حکم ہے؟ سن لیجئے، ہمارے اور آپ کے سامنے بھی ایسے قصے آ سکتے ہیں۔ ہریش چندر پور والوں، اگر آپ کے علاقے میں کسی لڑکی کی شادی ہو جائے اور 6 مہینے کے بعد اگر اس کے بچہ پیدا ہو جائے تو اس بچے کا کیا حکم ہوگا؟ سنو، کہیں بھی ہو سکتا ہے یہ منظر۔ اب جب اچھے مسئلے آ گئے تو آپ لوگ اٹھنے بھاگنے لگے۔ اب ہم ہر آدمی کے کہنے پر تو نہیں چل سکتے ہیں بھائی، ہر آدمی اگر راجیو گاندھی بنے گا تو کیسے کام چلے گا؟ نہیں، آپ کو قرآن حدیث نہیں سننا ہے، یہ جلسہ آپ نے دین کے نام پہ کیا ہے کہ یوگی اور مودی کے نام پہ کیا ہے؟ تم کہو گے حالات کے نام پہ چلنا ہے، مولانا کہتے ہیں قرآن حدیث بولو، اہل حدیث پہ بولو، اس پہ بولو، تو ہر آدمی کے کہنے پر تو نہیں چل سکتا ہوں نا۔ میں نے بنگال کے اندر 20 سال سے تقریریں کی ہیں، لیکن سچ بتاؤں آپ نے ریکارڈ توڑ دیا ہے، اس گاؤں نے ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ مجھے آج تک بھرے مجمع میں جلسے میں کسی نے نہیں ٹوکا ہے جو آپ نے آج یہ ٹوک کر اور اسٹیج پر یہ بول کر آج میرے سامنے یہ کہی جا رہی ہے۔ ہر آدمی مجھے اپنے انگلی کے اشارے سے نچانا چاہ رہا ہے، نہیں ہوتا ہے ایسا۔ اپنی عادت سدھاریے آپ لوگ، آئندہ اس جلسے میں ہم آئیں گے یا نہیں آئیں گے یہ ہمیں 50 بار سوچنا پڑے گا کہ آپ کے گاؤں میں آؤں یا اس گاؤں کے نام پر ہم ریڈ لائن لگا دیں اور کراس کر دیں، یہ ہمیں سوچنا پڑے گا۔ مذاق بنا کے رکھ دیا آپ نے قرآن و حدیث کا، یہ کہتے ہیں اہل حدیث کے بارے میں بولتا، وہ کہتے ہیں حالات کے بارے میں بولیے۔ ڈرامہ بنا کے رکھ دیا آپ نے جلسے کا۔ یہ تقریر ہے یا کھچڑی ہے کہ دال بھی ملاؤ چاول بھی ملاؤ؟